بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت مسلمانوں کی خلیفہ بنتی ہے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی سیرت اسلام کے لیے آپ کی خدمات دشمن خان کے دہانے پر پہنچ گئے۔ آقا اگر یہ دشمن اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں کہاں میں بیٹھے ہوئے دیکھیں ہم پر کی نظر پڑ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، یہ نہیں کہ ان اللہ معین بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ وہ عظیم ترین ہستی ہے جس کو عرش والا رب نے اپنی کتاب میں صدیق کہا، اور آپ کی شان میں یہ آیت اتری والذی جاء بالصدق، پھر فرمایا اس سے مراد آپ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفات سے پہلے فرمایا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا۔ ابو بکر صدیق جو غار میں نبی کے پڑوس میں رہے، جو ہجرت کے سفر میں نبی کے پیچھے سوار رہے، جو زندگی بھر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، ان کی خواہش، ان کی تمنا، ان کی وصیت کہ جو ہی میں مروں مجھے آقا علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکے سے نکال دیا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے قول کو سرنگوں کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا والا ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی سیرت، اسلام کے لیے آپ کی خدمات، اس پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ آپ کا نام
عبد الکعبہ تھا. جب آپ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کا لقب صدیق. آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ. والدہ کا نام سلمہ. ابو بکر کا شمار سرداران مکہ میں ہوا کرتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت اہل مکہ کے سامنے پیش کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ وہ پہلے شخص تھے جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی طور پر نماز پڑھنے والوں میں بھی آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اسلام لاتے ہی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت جس کو آپ نے تسلیم کیا، آپ نے مانا، اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو گئے. آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. اسی لیے آپ نے جب اس دعوت کو عوام میں، اپنے دوستوں میں، اپنی مجلسوں میں بیان کرنا شروع کیا تو آپ کی دعوت سے، آپ کی تبلیغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، جن میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی دعوت سے، ان کی محنت سے، ان کی کوششوں سے اسلام کے اندر داخل ہوئے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابتدائی ساتھیوں میں شامل ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ جب اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سنتے ہیں، دل میں اتر جاتی ہے، ایمان لے آتے ہیں. ان کا مالک، کیونکہ حضرت بلال غلام تھے، اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے جرم میں ظلم کی چکی میں آپ کو پیس کے رکھ دیتا، کہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا، کہیں بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیتا، کہیں آپ کو رسیوں میں باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اس طرح دل میں گھر کر چکی تھی، یہ سارا ظلم برداشت کرتے رہے اور لا الہ الا اللہ کی پکار سے اس آوازے سے باز نہ آئے. وہ ظلم کرتے، وہ مارتے، وہ کوڑے برساتے، وہ پتھروں پہ گھسیٹتے، وہ ریت پہ لٹاتے، وہ چٹانوں کے نیچے دباتے اور ان کی زبان ایک ہی لفظ کہتی رہتی، احد احد احد. تم جتنا مار سکتے ہو مار لو، جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو. بلال اپنی زبان سے یہی آواز لگائے گا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ پہ ظلم و ستم بڑھ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت بلال کو خرید کے اللہ کے نام پر آزاد کر دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے، سجدے میں گئے، کافروں کی ٹولی بیٹھی ہوئی، عقبہ اٹھتا ہے، اپنی چادر کو لپیٹتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر اس کو بل دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف محسوس کرتے ہیں. آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کی گردن کو بھینچتا ہے، گلے کو دباتا ہے. ابو بکر صدیق باہر سے آئے، یہ منظر دیکھا تو دوڑتے ہوئے اس کافر کو دھکا دیا اور اپنی زبان سے یہ آواز لگائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اے ظالموں، تم اللہ کے اس بندے کو صرف اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو
کہ اس کا واضح یہ ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہ ربی اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا معبود حقیقی مانتا ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. اور اس کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اپنے اس عقیدے پر، اس دعوے پر یہ اللہ کی طرف سے آیات اور نشانیاں لے کر آیا ہے. تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہے، تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں آ چکی ہیں. اس کا جرم صرف اتنا یہ ہے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، تم اس لیے اس کو مارتے ہو. کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور سارے ابو بکر صدیق پہ پل پڑے. اتنا مارا آپ زخمی ہو گئے، چہرہ آپ کا سوج گیا. قافلے والے آئے، اٹھا کر گڑھڑی بنا کر کپڑے میں ڈال کر گھر لے گئے. ابو بکر صدیق بے ہوش. لیکن یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے، ہوش آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی طبیعت ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا حال کیا ہے. وہ قبیلے والے جو آپ کی قبیلے کی محبت میں آپ کے ساتھ آئے تھے، یہ جملے سن کے ناراض ہو کے واپس چلے گئے کہ اسی کے لیے مار کھائی ہے، اسی کے لیے زخمی ہوا ہے. اور ہوش آنے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے. آپ کے پاس آپ کی والدہ رہ گئی، والدہ کچھ پینے کے لیے لے کر آئی کہ بیٹا تو زخموں سے چور ہے، یہ دودھ کچھ پی لے تیرے جسم میں جان آئے. کہنے لگے اللہ کی قسم اے میری ماں، اس وقت تک کھانا اور پینا مجھ پہ حرام ہے جب تک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ لوں. سہارا لے کر اسی کیفیت میں چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور زبان حال سے کہنے دیجئے فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر، امن میں دیکھ کر میرے سارے غم اور دکھ اور زخم بھول گئے ہیں. نبوت کے 10ویں سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن بھتیجے کی محبت میں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوا کرتے تھے. اگر کفار نے آپ کو گھاٹیوں میں بند کیا تو ابو طالب اپنے بچوں کو لے کر خود بخود آپ کے ساتھ محصور ہونے کے لیے آ گیا. ابو طالب فوت ہوئے اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بیوی، غم گسار بیوی، آپ سے بے انتہا محبت کرنے والی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ نے وہ کیا بات ہے، فوت ہوئے سال ہا سال گزر گئے، آج بھی اس کو یاد کرتے ہو، آج بھی اس کا ذکر کرتے ہو. کہا عائشہ تو کیا جانے اس کو، وہ تھی جب لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے وہ میری تصدیق کیا کرتی تھی، لوگ مجھے مارا کرتے تھے، خدیجہ میرے زخموں کو دھویا کرتی تھی، لوگوں نے مجھ سے مال کو روک لیا تھا، خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھ پہ نچھاور کر دیا تھا. 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو جاتی ہیں. ان 2 ساتھیوں کی، اپنے چچا اور اپنی بیوی کی وفات پر آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے کہ اس سال کا نام ہی غم والا سال پڑ جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اسی سال کے شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سکون کے لیے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیتے ہیں. اسی سال اللہ کے حبیب علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی. آپ معراج سے واپس آئے، اہل مکہ کو خبر دی اپنے اس سفر کی،
بیت المقدس میں جانے کی، آسمانوں پہ جانے کی، اور یہ خبر ابو جہل تک پہنچی۔ ابو جہل ابو بکر کو تلاش کرتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، کیا کوئی شخص رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں پر یہ ساری سیر کر کے رات کے ایک ہی پہر میں واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں نہیں، یہ ناممکن ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس 6 مہینے کا سفر ہے۔ ابو جہل دل میں بڑا خوش ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کو توڑ لیا۔ پھر کہتا ہے تو جانتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے، یہ خبر کس نے مشہور کی ہے؟ کہا ابو جہل یہ کس نے کہا ہے؟ کہا جس کو تو رسول اللہ کہتا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس پہ گیا، آسمانوں پہ گیا اور پھر واپس آیا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ابو جہل، اگر میرے آقا میرے نبی جناب محمد نے یہ کہا ہے تو اللہ کی قسم سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے صدیق کا ایمان مانتا ہے، محمد جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اسی لیے ابو بکر کو صدیق عرش والے نے کہا، اس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق اہل ایمان نے کہا۔ جو اس کو صدیق مانتا ہے وہ مومن ہے، جو صدیق نہیں مانتا وہ زندیق ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں اللہ کی جنت کو دیکھ لوں، میں جہنم کو دیکھ لوں، میں آخرت کو دیکھ لوں، میرے ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ سننے والے نے کہا عجیب بات کرتے ہو، جنت کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں بڑھے گا، جہنم کو دیکھ کر بھی نہیں بڑھے گا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے محمد سے سن کر اتنا ایمان لے آیا ہے جتنا کوئی دیکھنے والا دیکھ کر لے کر آتا ہے۔ میں سن کر ہی اتنا ایمان لے آیا ہوں کہ میرے آقا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، محمد علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ابو بکر کی شان ہے، یہ ابو بکر کا ایمان ہے، یہ ابو بکر کی محبت ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ 27 صفر نبوت کے 13ویں سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی۔ وہ نبی جن کے پاس کفار نے بھی اپنی امانتیں رکھی ہوئی، ہجرت کا سفر، علی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ وارضا، علی کی محبت میرے ایمان کا جز ہے، علی سے پیار میرا ایمان ہے، علی سے بغض، علی سے عداوت، علی سے نفرت کفر، نفاق اور زندیقی ہے۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کو اتنا مقام دیتے ہیں جتنا محمد الرسول اللہ نے دیا تھا۔ کسی ایک کی محبت میں آ کے دوسروں کو نیچا نہیں گراتے۔ کہا علی میں ہجرت کے لیے اس سفر پہ نکلنے والا ہوں، تو آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ، لوگوں کی امانتیں میرے گھر میں ہے، میری چادر لے کے سو جانا تاکہ جھانکنے والا یہ دیکھے کہ محمد الرسول اللہ سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ میرے اٹھنے کا انتظار کرے اور ہم دور نکل جائیں، اور صبح جب ہو تو یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا دینا اور پھر مدینے آ جانا۔ اس کو دلیل بنا کر کچھ ظالم کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی امانتیں علی کو دی، کسی اور کو نہیں دی، اس لیے علی کی شان ابو بکر سے زیادہ ہے کیونکہ نبی کی امانتیں علی کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی پہ معنی بناتے ہو تو کیوں نہیں غور کرتے نبی کی امانتیں علی کے پاس ہیں اور نبوت کی امانت ابو بکر کے پاس ہے۔ نبی کس کے ساتھ ہے؟ لوگوں کا مال تو علی کے پاس ہے، محمد کی چارپائی پہ سونا
واقعی جرأت کا کام تھا، بہادری کا کام تھا، مشکل کام تھا، خطرے والا کام تھا، لیکن محمد کریم کے ساتھ ہجرت کا سفر کرنا، باہر نکلنا، یہ کون سا آسان کام تھا؟ نبی نے اپنے ساتھ کے لیے ابو بکر کو چنا، لوگوں کے مال کے لیے علی کو چنا رضی اللہ عنہما۔ ہم ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ میرے نبی کے صحابہ سے بھی راضی ہوا، میرے نبی کے اہل بیت سے بھی راضی ہوا۔ کسی ایک کی محبت میں اضافہ کرتے ہوئے دوسرے کو نیچے نہیں گراتے، جو مقام آقا نے جس کا مقرر کیا ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر کے مقام پہ تشریف لاتے ہیں، رات کی تاریکی میں لے کر نکلتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چلتے چلتے پتھر لگ لگ کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے رسول کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں۔ محبت کرنے والا ہو تو کوئی ایسا ہو، کہتے ہیں آقا آپ اس غار کے اندر نہیں جاؤ گے، آپ کا غلام ابو بکر پہلے اس غار میں جائے گا۔ ابو بکر غار کے اندر پہلے کیوں جا رہے تھے؟ خزانے کی تلاش تھی، سونے کی تلاش تھی۔ کہا آقا اگر غار میں کوئی جانور، کوئی نقصان دینے والی چیز ہو، آپ کے غلام ابو بکر کو نقصان پہنچے، آپ اس سے بچ جاؤ۔ غار میں جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، غار کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور جسم کے کپڑا پھاڑ کے سوراخ بند ہو گئے، 2 سوراخ باقی رہ جاتے ہیں تو اپنا پاؤں سوراخوں میں پھنسا کر، ایڑیے اس میں ڈال کر پھر اپنے آقا سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اندر آئیے، اب غار صاف ہو چکی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لٹا لیتے ہیں اور آقا آرام کرتے ہیں۔ ادھر کفار مکہ جب صبح ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ بستر مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی بجائے مرتضیٰ اٹھے ہیں، پوچھتے ہیں نبی کہاں ہے؟ کہا مجھے کیا پتا، میں تو اس بستر پہ سو رہا۔ ابو جہل اپنی پارٹی کو لے کر ابو بکر کے گھر پہنچتا ہے، دوست کا پتہ دوست کے گھر سے لگتا ہے۔ ابو بکر کو گالی دینے والوں، یہ بات تو کفار بھی جانتے تھے، جہاں محمد ہوں گے وہاں ابو بکر ہوں گے، جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان نے آواز لگائی تھی، کہا تھا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا خاموش رہو۔ اس نے نبی کے نام کے بعد کس کا نام پکارا تھا؟ اس نے علی کا نام نہ لیا تھا، اس نے کہا محمد ہے۔ جب خاموشی ہوئی وہ سمجھا کہ شاید نبی شہید ہو گئے، کہنے لگا ابو بکر ہے۔ آپ نے کہا چپ رہو۔ اس نے کہا عمر ہے۔ وہ بھی جانتے تھے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور نبی کے بعد امت اسلام میں جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ابو بکر ہے، اس کے بعد جس کی شان ہے وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ کہا عمر ہے۔ آپ نے کہا خاموش رہو۔ اس نے پھر اپنے بت کے نام کی آواز لگائی، لنا عزا، عزا زندہ باد، ہمارے عزا نے ہمیں جتا دیا۔ محمد، ابو بکر، عمر تینوں مارے گئے۔ جب غیر اللہ کے مدد کی پکار بلند ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کہا جواب دو۔ کہا آقا کیا جواب دیں؟ کہا کہو لنا مولا، اے عزا کے پجاریوں، تم کہتے ہو ہمارا عزا ہے، ہمارا مولا ہے، اور تمہارا مولا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کے بعد ابو جہل اپنی پارٹی کو لے کر ابو بکر کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ حضرت اسماء دروازے پہ آواز سن کے آتی ہیں، پوچھتا ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے میں کیا جانوں میرا بابا کہاں ہے؟ تھپڑ مارتا ہے، اسماء کے کان کی بالی زمین پہ گرتی ہے اور وہ زبان حال سے کہتی ابو جہل غلط سمجھا ہے، ابو بکر کی بیٹی کو
یہ کٹ سکتی ہے، اپنے باپ اور اپنے رسول کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے اگر اس کے ٹکڑے بھی کر دوں یہ تب بھی نہیں بولے گی کہ اس کا باپ اور اس کا نبی کہاں گیا ہے۔ آؤ ہم تلاش کے لیے نکلتے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے کفار غار کے تہانے پر پہنچتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ان کی آہٹ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن پہنچ گئے، دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ آقا اگر یہ دشمن اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں غار میں بیٹھا ہوا دیکھ لیں گے، ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، کہا ان اللہ معنا۔ ابو بکر اللہ جیسے محمد کے ساتھ ہے ویسے ابو بکر کے بھی ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں بابا جاتے ہوئے سارا نقد پیسہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، ہمارے دادا آئے نابینا تھے، کہنے لگے لگتا ہے ابو بکر تمہیں بھوکا چھوڑ کر گیا ہے، سارا مال لے کر چلا گیا ہوگا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے کہا نہیں دادا، وہ ہمارے لیے بہت پیسہ چھوڑ کر گئے، اور پتھر اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ کر میں نے اس جگہ رکھ دیے جہاں پیسے رکھے جاتے تھے، اور اپنے نابینا دادا کا ہاتھ لگوایا کہ دیکھیے خزانہ موجود ہے، مال موجود ہے۔ وہ مطمئن ہو کر کہنے لگا اب اس کے جانے کا اتنا غم نہیں۔ ابو بکر کے ایمان کا کیا کہنا، اور ابو بکر کے خاندان کے ایمان کا کیا کہنا۔ واویلا نہیں کیا، شور نہیں کیا، دادا کے سامنے روئی نہیں کہ ہم تو بھوکے رہ گئے، نہیں، اپنے دادا کو تسلی دی، کہا بابا ہمیں بھوکا چھوڑ کر نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر 3 دن رہتے ہیں، 3 دن اس غار کے اندر اللہ کے نبی نے گزارے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت اسماء گھر سے روٹی لے کر آتی، نبی کے ساتھ ابو بکر ہے، کھانا ابو بکر کے گھر سے آ رہا ہے، اسماء کھانا لا رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کے بیٹے عبداللہ وہ آ کر اہل مکہ کی پلاننگ، ان کی گفتگو، ان کی باتیں سن کر اندھیرے میں آ کر اپنے بابا کو بتا جاتے۔ عامر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی بکریوں کا چرواہا تھا، وہ آتا بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا اور ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا کر چلا جاتا۔ اس کے ریوڑ کے گزرنے سے اسماء اور عبداللہ کے آنے کے قدموں کے نشان بھی مٹ جاتے، ساتھ بھی ابو بکر، کھانا بھی ابو بکر کے گھر سے، دودھ بھی ابو بکر کے گھر سے، رپورٹنگ بھی ابو بکر کا گھرانہ کر رہا ہے۔ یہ ابو بکر کی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چوتھی شب عبداللہ بن ابو بکر مکے سے 2 اونٹنیاں لے کر آتے ہیں، جن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا نے ہجرت کے لیے پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ جب لوگ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، ابو بکر نے کہا تھا آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تم ٹھہر جاؤ، ہجرت کا محمد کا ساتھی تم بنو گے، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں اکٹھے ہجرت کریں گے۔ 2 اونٹنیاں لاتے ہیں اور اس پہ سوار ہو کر جب یہ اونٹنی آتی ہے، حضرت اسماء گھر سے کھانا لے کر آتی ہیں، لیکن کھانا اس اونٹ کے کچاوے سے باندھنے کے لیے اسماء کے پاس رسی نہیں، اپنا وہ کپڑا جن کو عرب عورتیں کمر پہ باندھا کرتی تھی، اس کو حضرت اسماء پھاڑ کر آدھا حصے کے اندر اس رسول کے کھانے کو اس اونٹ کے ساتھ باندھ دیتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی ہیں، ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے ساتھ ابو بکر ہیں۔ ابو بکر تیری شان کا کیا کہنا، مکے میں تھا تو رسول کے ساتھ، غار میں تھا تو رسول کے ساتھ، اونٹ میں سوار تو رسول کے ساتھ،
سفر ہجرت کا تو رسول کے ساتھ، مرنے کے بعد دفن بھی ہوا تو رسول کے ساتھ، اٹھے گا تو رسول کے ساتھ، حوض کوثر پر بیٹھے گا تو رسول کے ساتھ، جنت میں داخل ہوگا تو رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اونٹنی پر ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری پر عامر اور عبداللہ نامی وہ شخص جو راستہ دکھانے کے لیے ابو بکر نے اپنے پیسوں سے جس کو ہائر کیا تھا، وہ چل رہا ہے۔ رات کی اندھیری اور تاریکی کے اندر مدینے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک کافر ملتا ہے۔ ابو بکر تیری سچائی پہ سلام کرنے کو جی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کافر ملا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اس کو جواب دوں تو کیا جواب دوں؟ اگر کہوں یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو راز لیک آؤٹ ہوتا ہے، کفار پیچھے آ جائیں گے، اور اگر جھوٹ بولوں تو ابو بکر نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج کیسے بولے؟ کہا میرے دل میں آیا، میں نے کہا یہ راہ دکھانے والا ہے، راستے کا رہبر ہے۔ وہ کافر سمجھا کہ یہ کسی ایسے راستے پر جا رہا ہے جس کا اسے علم نہیں، اس نے کسی شخص کو کرائے پہ لیا ہے راستہ دکھانے کے لیے، اور ابو بکر کے دل میں تھا یہ محمد ہے جو مجھے جنت کا راہ دکھاتا ہے۔ وہ ابو بکر جس نے کبھی کفار کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے نہ آسانی میں صدیق کہا، فاروق اللہ کے نبی نے اس کو صدیق کہا اور اہل ایمان نے ان کو صدیق کہا۔ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ جواب میں کہتے ہیں یہ رہبر ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ دوپہر سخت ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، ابو بکر تلاش میں لگتے ہیں، ایک چٹان دیکھتے ہیں جس کے نیچے جگہ صاف کر کے اپنی چادر بچھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ سلا دیتے ہیں۔ آقا سو جاتے ہیں، ابو بکر کو پھر بھی آرام نہیں ملتا۔ کہا جب نبی آرام کے لیے لیٹ کے، میں نبی کے لیے کچھ تلاش کرنے کے لیے نکلا، ایک چرواہا نظر آیا جس کو پیسے دے کر میں نے اس کی بکریوں کا دودھ نکالا، ایک برتن پہ کپڑا باندھا، اس چرواہے کے ہاتھ دھلائے اور پھر اس برتن میں دودھ نکال کر میں نے محمد الرسول اللہ کو پلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اٹھے اور چلے۔ راستے میں سراقہ ملا، کافر سردار جو پیچھے سے تلاش کرتا ہوا، ڈھونڈتا ہوا، کیونکہ کفار نے اعلان کیا تھا جو ان دونوں کو تلاش کر کے لائے گا زندہ یا مردہ اس کو اتنے اونٹ انعام ملیں گے۔ یہ سراقہ دوڑتا ہوا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا اے اللہ کے حبیب یہ اللہ کا دشمن آ گیا ہے۔ کہا یہاں تک کہ ہمارے اور اس کی سواری کے درمیان چند نیزوں کی جگہ رہ گئی، بہت قریب پہنچ گیا، میں رونے لگ گیا۔ میں نے کہا آقا مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، اے محمد کریم میں آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر رو رہا ہوں، یہ اللہ کا دشمن ہمارے قریب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اے اللہ تو جیسے چاہے ہماری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جا۔ کہا اس کا زمین سخت ہونے کے باوجود اس کا گھوڑا پیڑ تک زمین کے اندر دھس گیا۔ اس نے کہا میں واپس لوٹ جاتا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، میں اس عذاب سے بچ جاؤں، میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اور نہ صرف واپس لوٹتا ہوں، اس راستے میں جتنے آئیں گے ان کو بھی واپس لوٹا دوں گا کہ اس راستے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے، واپس لوٹ جاتا ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری مارکہ بدر برپا ہوا، قریش کو شکست ہوئی، جنگی قیدی آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ سب عزیز و اقارب ہیں، اے اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ جو رائے ابو بکر نے دی وہی رائے محمد کریم کو پسند آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس غزوہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور آپ کی حفاظت کی ساری ذمہ داری ابو بکر صدیق نے اپنے ذمہ لی۔ 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے والد ابو قحافہ اسی روز مسلمان ہوئے۔ ان کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا، ابو بکر ان کو یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ یہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو یہاں لے کر کیوں آئے؟ میں خود ان کی خدمت میں جاتا، ان کو یہاں لے کر کیوں آئے؟ میں خود ان کے پاس پہنچتا۔ رجب 9 ہجری میں جب تبوک کا غزوہ پیش ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جہاد کے لیے چندہ مانگا، مال کا سوال کیا۔ شدید گرمی کا سفر، طویل سفر، صحابہ اپنا مال لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کہنے لگے، میں نے سوچا آج نیکی کرنے میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ میں نے اپنے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کیا، پھر اس کو تقسیم کیا۔ آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا، آدھا امام الانبیاء کے پاس لے آیا۔ آقا نے پوچھا، عمر اتنا یہاں لائے ہو، گھر والوں کو کیا دے کر آئے ہو؟ کہا، آقا آدھا آپ کے پاس لایا ہوں، آدھا گھر والوں کی ضرورت کا چھوڑ آیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، ابو بکر بھی سامان لے کر آ گئے، اور عمر کہتے ہیں میں دل ہی دل میں خوش ہوں کہ آج ابو بکر کی نیکی سے عمر کی نیکی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے ابو بکر، یہ مال یہاں میرے پاس جو لے کر آئے ہو، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر میں کیا دے کر آئے ہو؟ کہا، آقا ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے لیے لے کر آ گیا ہے، اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑایا۔ عمر کہنے لگے، مجھے یقین ہو گیا میں زندگی بھر ابو بکر سے نیکی کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے تو مومنوں کی ماں عائشہ اپنے آقا کے ساتھ ایک چمکتی ہوئی رات میں کھلے آسمان کے تلے لیٹی ہوئی، آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا اور دل میں سوال آیا، اپنے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس طرح آسمان کے تاروں کو کوئی گن نہیں سکتا، اس کی نیکیوں کو بھی نہ گنا جا سکتا ہو؟ آپ نے کہا، ہاں صدیق کی بیٹی ہے۔ فوراً پوچھتی ہیں، آقا وہ کون ہے؟ اور دل میں یہ ہے کہ نام میرے بابا کا لیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، صدیق کی بیٹی، میری امت میں خطاب کا بیٹا عمر، اس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے تارے ہیں۔ فوراً کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ میرے بابا کی نیکیاں کہاں؟ عمر کی نیکی اتنی ہے، میرے بابا کی نیکی کہاں؟ آقا مسکراتے ہیں، کہتے ہیں، عائشہ پوچھتی ہے صدیق کی نیکیوں کا، اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے تاروں کو، آسمان کے سارے تارے صدیق کی غار میں میرے ساتھ گزاری ہی رات میں سے ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے، عمر کی عمر بھر کی نیکی ایک طرف، اور ابو بکر کی رسول کے ساتھ غار میں گزری ہوئی راتوں کی ایک نیکی ایک طرف، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کہتے تھے، ابو بکر عمر کی عمر بھر کی نیکی لے لو اور اپنی اسے ایک نیکی کو مجھے دے دو۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اسی سال فرضیت کا، حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ 11 ہجری 29 سفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت والی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ 11 دن تک آپ اپنے صحابہ کو خود نماز پڑھاتے رہے۔ 11ویں دن عشاء کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری اتنی بڑھ گئی، عشاء کی وضو کے لیے 3 مرتبہ کوشش کی، بے ہوش ہو گئے، اور پھر ہوش آنے پر کہا، جاؤ ابو بکر سے کہو
مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر سے کہو مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ مومنوں کی ماں عائشہ کہنے لگی رضی اللہ تعالی عنہا، آقا میرا بابا بڑے کمزور دل کا ہے، آپ کے خالی مصلے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، عمر سے کہو وہ نماز پڑھا دے۔ اور آپ پھر کہتے ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے۔ مومنوں کی ماں عائشہ پھر کہتی ہے آقا عمر سے کہہ دو، اور نبی پھر کہتے ہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اور آخر میں کہتے ہیں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان اس بات میں راضی نہیں ہوتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کوئی اور چڑھ جائے۔ محمد کا مصلی ملے گا تو ابو بکر کو ملے گا۔ یہ کہنے والوں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، نبی کا اصل خلیفہ بلا فصل وہ صرف علی ہے۔ یہ کہنے والوں کہ ابو بکر نے علی کی خلافت چھینی، عمر نے علی کی خلافت چھینی، عثمان نے علی کی خلافت چھینی۔ ارے خلافت چھیننے کی بات کرنے والوں، جب نبی کہہ رہے تھے ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے، علی نے اس وقت جا کر کیوں نہ کہا آقا یہ کس کو امامت دے رہے ہو، یہ اپنا نائب کس کو بنا رہے ہو؟ حسنین کریمین نے کیوں نہ کہا، عباس نے کیوں نہ کہا، اہل بیت نے کیوں نہ کہا، انہوں نے کیوں آواز نہ لگائی، ابو بکر کو کیوں مصلی پہ کھڑا کر رہے ہو؟ اس وقت کہتے اللہ کے نبی علی سے کہتے علی تم نماز پڑھاؤ، حسن سے کہتے تم نماز پڑھاؤ، حسین سے کہتے تم نماز پڑھاؤ، عباس سے کہتے تم نماز پڑھاؤ، لیکن آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اگر علی نبی کے خلیفہ بلا فصل تھے تو پھر مصلی امامت پر، اور امامت کا مصلی خلافت کا مصلی ہوا کرتا ہے، امامت کا مصلی خلافت کا مصلی ہوتا ہے۔ نبی نے اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کیوں نہ کھڑا کہا جاؤ ابو بکر سے کہو وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ اور آخری دن وفات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ابو بکر صدیق کے ساتھ ادا کی۔ چاشت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ یہ عظیم حادثہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کا مسلمانوں پہ اتنا گراں گزرا، اتنا بھاری پڑا کہ مسلمانوں میں سے بعض صحابہ اس موت پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا باہر سے آتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، سیدھا حجرہ عائشہ میں جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے چہرہ انور سے چادر اتارتے ہیں اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اے پیارے حبیب، جو موت اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے، آپ کی زندگی مبارک، آپ کی موت مبارک، دو موتیں اللہ آپ پر کبھی اکٹھی نہ کرے گا۔ چادر نبی کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کہہ رہے ہیں جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ کہتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، عمر غیظ و غضب میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا منبر پہ چڑھتے ہیں، آواز لگاتے ہوئے کہتے ہیں فمن كان منكم يعبد محمد فإن محمد قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد فوت ہو گئے۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ کو کبھی موت، وہ زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آنی۔ پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رسول ہے،
اللہ کے باقی رسولوں کی طرح اگر یہ مر جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں، کیا تم اپنی ہیڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی انہیں یقین ہو گیا کہ محمد کریم فوت ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے صدیق کی زبان سے جب قرآن کی یہ آیات سنی، میرا جسم، میری ٹانگیں اس کو اٹھانے کے قابل نہ رہی اور گھٹنوں کے بل میں زمین پہ گر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف روانہ۔ ادھر ابھی مسلمانوں کو کچھ سکون ملا، یقین ہوا۔ اچانک خبر ملتی ہے کہ انصار فلاں جگہ پر اکٹھے ہیں خلافت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، ابو عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشانی کی حالت میں وہاں پہنچتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں تم جس چیز کے لیے، جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہو، تم اس کے زیادہ اہل ہو، اس نیک کام کے، لیکن یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے امیر منتخب کر لو۔ کسی نے کہا کہ ایک انصاری امیر ہو جائے اور ایک مہاجرین میں سے ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ان کا استقامت یہاں پر بھی کام آئی۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مومنوں کا خلیفہ قریشی النسل ہوگا، قریش میں سے ہوگا۔ یہ حدیث رسول سننی تھی۔ وہ مسلمان جو انتشار کی طرف بڑھ رہے تھے فوراً اللہ کے نبی کا پیغام سننے کے بعد اپنے اختلافات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ ہے، دونوں میں سے جس کے مرضی ہاتھ پر بیعت کر لو، ان دونوں میں سے میں کسی ایک کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ حضرت عمر فوراً ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلائیے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ پہ کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ آپ نبی کی زندگی میں بیماری کے آخری ایام میں محمد علیہ السلام کے مصلی کے امام رہے، آپ ہی کے بارے میں آقا نے کہا تھا مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دو لیکن صدیق کا دروازہ کھلا رہے۔ آپ ہی کے بارے میں تو آقا نے کہا تھا اللہ اس دھرتی پر تیرے نبی پر دنیا میں بہت لوگوں نے احسان کیے، اللہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ میں بھی نہیں چکا سکا، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، ہاتھ بڑھائیے۔ ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا، سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی، ابو عبیدہ نے بیعت کی، مہاجرین نے بیعت کی، انصار نے بیعت کی، اور اس اختلاف کی دلدل سے مسلمان سلامتی کے ساتھ نکل آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا منبر پہ کھڑے ہوئے، کہا لوگو مجھے تمہارا حاکم اور والی بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں نیکی کروں تو میری مدد کرنا۔ پیروں فقیروں کی اندھی تقلید کرنے والوں، بابا جی نے فرمایا ہے، شاہ جی نے فرمایا ہے، امام صاحب نے فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا ابو بکر سے بہتر آدمی پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد جو شان ابو بکر کی ہے وہ کسی اور کی۔ فرماتے ہیں اگر میں نیکی کا حکم کروں میری مدد کرنا، اگر میں برائی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ پیروں فقیروں کی غلطیاں دے کر کہنے والوں، آخر سید صاحب تو ہیں نا، شاہ صاحب تو ہیں، پیر صاحب تو ہیں، پیر صاحب کالا کریں سفید کریں، کھوٹا کریں کھرا کریں، سید کی سیل کو بھی سلام ہے۔ ارے یہاں پر سلام صرف محمد کی ذات کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ جو بھی آئے گا اگر محمد کی بات کرے گا اس کی تباہ کی جائے گی، اور اگر خلاف سنت بات کرے گا اس کی اصلاح کی جائے گی۔ ابو بکر فرما رہے ہیں اگر میں نیکی کا حکم دوں، میری بات ماننا، میری مدد کرنا،
اور اگر خلاف سنت بات کروں تو مجھے درست کر دینا. حق گوئی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے. تم میں سے کمزور میرے نزدیک قوی ہے اور قوی مضبوط میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسروں کا حق لے کر اس تک نہ پہنچا دوں. لوگوں جس قوم نے ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں لوگوں جس قوم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے. اور جس قوم میں کھلے عام بے حیائی فحاشی اور یانیت فواحش کا عام وجود ہو جائے اس پر پھر اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں. آج ہماری یہی کنڈیشن نہیں ہے. جائیے انڈیا پاکستان کی گلیوں کو دیکھیے, کہیں قبروں کو پوجا جا رہا ہے, کہیں درگاہوں کو پوجا جا رہا ہے, کہیں درختوں کو پوجا جا رہا ہے, کہیں پتھروں کو پوجا جا رہا ہے, کہیں بابا جی کی بیری کو پوجا جا رہا ہے, کہیں حضرت جی کے غسل کرنے کے مقام کی عبادت ہے, کہیں ان کے چلا کاٹنے کے مقام کی عبادت ہے. اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا ہے. باقی ساری برائیاں چھوٹی, شرک اکبر برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے. لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں, یہ ذات صرف محمد علیہ السلام کی ذات ہے, وہ جو کہے ماننا پڑتا ہے. ان کی تباہ ان کا کہہ دینا ہی حرف آخر ہوا کرتا ہے. لیکن ان کے علاوہ ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا, اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا پہلا خطبہ. اس سے فارغ ہونے کے بعد رسول کے خلیفہ کو سب سے پہلا کام جو نظر آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا. اور ہر صحابی یہ چاہتا تھا آخری ساعات میں, آخری لمحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں کروں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کی فراست مسلمانوں کو اس اختلاف سے بھی بچا کر لے گئی. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کے اہل بیت دیں گے. جیو ٹی وی کا مولوی عامر لیاقت وہ خبیث تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی کے غسل کے موقع پر بیٹیاں دینے والے کہاں پر گئے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہ ابو بکر نے بیٹی دی, عمر نے بیٹی دی, یہ بیٹیاں دینے والے کہاں پر گئے غسل کے موقع پر؟ ارے ظالم تم کیا جانو ابو بکر کی فراست کو. اگر یہ معاملہ اہل بیت کے لیے خاص نہ کیا جاتا تو اس مسئلے پہ اختلاف ہو سکتا تھا. ہر صحابی یہ چاہتا کہ میں نبی کی اس آخری معاملات میں, آخری لمحات میں یہ خدمت کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے پوری امت کو اپنی فراست اللہ کے فضل سے اختلاف سے نکالتے ہوئے کہا یہ کام, یہ خدمت رسول کی, رسول کے اہل بیت ہی کریں گے. نبی کو بیٹیاں دینے والے تو نبی کے ساتھ غار کے اندر بھی, نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ بھی, نبی کی حفاظت کرتے ہوئے میدان بدر میں بھی. اسی لیے کہتے ہیں نبی کے صحابہ کہ ابو بکر, عمر, ابو عبیدہ آپ کے یہ ساتھی میدان جنگ میں آپ سے آگے ہوا کرتے تھے اور نماز میں آپ سے پیچھے ہوا کرتے تھے. وہ نبی کو چھوڑ کر نہیں گئے, انہوں نے زندگی بھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. وراثت کے مسئلے پر پھر اختلاف ہوا. نبی کا مال, نبی کی وراثت. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا ہم جملہ انبیاء, ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. تمام صحابہ نے اس کو تسلیم کیا اور یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا. پھر بیرونی مصائب کا سامنا ہوا. یہود و نصارہ نے سرکشی کی, اعراب بادیہ نشین مرتد ہو گئے. ایسا گروہ اٹھا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا, اور 3 کذاب انسانوں نے, جن میں 1 عورت اور 2 مرد, جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ
ان تینوں کے خلاف میدان جہاد کو برپا کرتے ہیں۔ ادھر یہ پریشانیاں، ادھر لشکر اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری لشکر جو آپ نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے روانہ کیا، آپ کی بیماری کی خبر سن کے یہ لشکر رک گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ خلافت سنبھالتے ہیں، سب سے پہلا اعلان، مدینہ پریشانیوں میں گھرا ہوا، مدینے کے باہر لوگ مرتد ہو رہے، کوئی گروہ زکات کا انکار کر رہا، کوئی اپنی نبوت کا اعلان کر رہا، اور ابو بکر صدیق کا پہلا اعلان، لشکر اسامہ کے مجاہد سب میدان جہاد میں اکٹھے ہو جائیں، روانگی کے موقع پہ اکٹھے ہو جائیں اور میدان جہاد کی طرف کوچ کریں۔ لوگوں نے آ کر کہا، اے ابو بکر، مدینہ خطرات میں گھرا ہوا ہے، ہمارے اندر جو کل تک مسلمان تھے وہ مرتد ہو رہے ہیں، قبائل مرتد ہو رہے ہیں، کوئی زکات کا انکار کر رہا ہے، یہود و نصارہ اپنی پلاننگیں کر رہے ہیں، ابھی مدینے کو خود اپنے خطرات ہیں، آپ اس لشکر کو روانہ نہ کرو۔ کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام محمد کی نافرمانی والا کرے؟ جس جھنڈے کو، جس علم کو رسول اللہ نے لہرایا تھا، ابو بکر اس کو لپیٹ کر گھر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرنے کے بعد میری لاش کو مدینے میں جانور گھسیٹتے پھریں گے، مجھے یہ منظور ہے، لیکن محمد کا بھیجا ہوا لشکر گھر نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی محبت۔ پھر منکرین زکات کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کہنے لگے، ابو بکر، ان کے خلاف جنگ کرو گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے خلاف کیسے جنگ کرو گے؟ کہا ہے عمر، اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں، جو نماز پڑھیں زکات ادا نہ کرے، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور سنو، اگر وہ ایک رسی جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا ہے وہ نبی کو دیا کرتے تھے، مجھ سے روکیں گے، میں اس کو لینے کے لیے بھی علم جہاد بلند کروں گا۔ اور پھر اپنے گھر میں داخل ہوئے، اسلحے سے سج دھج کر اونٹ پہ سوار ہو کر نکلے اور کہا، لوگوں، آج اگر سارے پلٹ جائیں گے، ابو بکر تنہا جہاد کے لیے نکلے گا۔ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھے نکلے، کہا، خلیفۃ الرسول واپس آ جائیے، آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو پھر اسلام کا نظام غالب نہیں ہو سکے گا، قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کے وہ عظیم الشان کارنامے، آپ کی فراست کے منہ بولتے وہ ثبوت۔ جب مسلمانوں کا یہ لشکر روانہ ہوا، وہ جو مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، ان پہ اس کا ایسا رعب طاری ہوا کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ نبی کی وفات سے کمزور ہو گئے، یہ تو ابھی بھی اتنے بہادر ہیں کہ وقت کی سب سے بڑی طاقت روم کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے ان کا قافلہ نکل چکا ہے۔ اور اسامہ رومیوں کو شکست دے کے بہت زیادہ مال غنیمت لے کر واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق مہاجرین و انصار کو لے کر مرتد ہو جانے والوں سے قتال کرتے ہیں، حضرت خالد کو ان کا امیر بنا کر بھیجتے ہیں مانعین زکات سے جہاد کرنے کے لیے، اور نصیحت کرتے ہیں، خالد، جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کے اقرار نہ کریں، نماز، زکات اور روزہ رکھنا منظور نہ کریں، ان سے جنگ کرتے رہنا، کسی ایک بات کے ماننے سے جہاد کو روک نہ دینا کہ نماز پڑھنا کا مان چکے ہیں، نہیں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، نماز کا اقرار کریں، زکات کا اقرار کریں، رمضان کے روزوں کا اقرار کریں، پھر ان کو معاف کرنا، اور اگر کسی ایک رکن کا بھی انکار کرے تو ان سے جاری رکھنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، مسلمہ کو قتل کرتے ہیں،
اور اس فتنے کو ختم کرتے ہیں، اندرون ملک بغاوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور بیرونی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شام کا ایک حصے کو فتح کر کے خلافت کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مشورے سے ابو بکر صدیق حضرت زید بن ثابت انصاری کو قرآن حکیم اکٹھا کرنے کی خدمت میں مامور کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تمام صورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تو اگلے درس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی زندگی کے باقی حالات اس کو پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے۔